بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا لیکچر ہے سبق اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کی توضیحات یعنی مشکل الفاظ اور اصطلاحات ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سبق میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے راسخ عقیدہ، جس کا مطلب ہے پختہ ایمان، عمر طبی، فطری عمر، قنوطی، مایوس، ایسا شخص جس کے دل میں مایوسی نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، بالکل نا امید ہو چکا ہو۔ آسن، بیٹھنے کی حالت، عام طور پہ گھوڑے وغیرہ پر سوار ہونے کی جو حالت ہوتی ہے اس کو آسن کہتے ہیں۔ بیٹھنے کا انداز بھی، مہاوت، فیل بان، ہاتھی کو لے کر چلنے والا، قیافہ شناس، اندازہ لگانے والا، حسنہ پری، یہ ایک مشہور داستان آرائش محفل کا ایک کردار ہے۔ آنکس، ہاتھی کو ہانکنے کا آلہ، سپردم بتو مایہ خیش را، یہ فارسی زبان کا جملہ ہے جس کا مطلب ہے کہ میں اپنی دولت آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ موپساں، فرانس کا ایک عظیم افسانہ نگار ہے۔ اب ہم اس سبق کے اہم نکات کی طرف آتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہی اہم نکات جب ہم پیراگراف کی صورت میں لکھتے ہیں تو پھر اس سبق کا خلاصہ بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس سبق میں مرغیوں کے سودے کی بات ہو رہی ہے کہ مصنف کا ایک دوست اور ہمسایہ جو مرغیاں بیچنا چاہتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مصنف بالکل بھی مرغیاں نہیں خریدنا چاہتا، اور اس کا مرغیوں کے بارے میں جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے مصنف کہ مرغی کا جو مقام ہے، اصل مقام کوئی گھر نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ پیٹ اور پلیٹ ہے، اور اس میں اگر کسی اور جگہ کا اضافہ کر لیں تو وہ دیگچی ہے۔ یعنی مصنف سمجھتا ہے کہ مرغی کو دیگچی میں پکایا جائے اور پلیٹ میں ڈال کر کھا لیا جائے، اس کے علاوہ مصنف مرغی کے بارے میں کوئی اور رائے نہیں رکھتا۔ جبکہ ان کے وہ دوست اور ہمسائے جو مرغی بیچنا چاہتے ہیں مرغیاں، وہ مرغیوں کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مرغی تو مرغی ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ تو ہم لگا ہی نہیں سکتے، مرغی کے انڈے کی قدر و قیمت کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تازہ اور ٹھیک ہوں تو خود پکا کے کھا لیں، اور خراب ہو جائیں تو ہوٹلوں اور جلسوں کے لیے ڈبل قیمت پر بیچ دیں۔ اور مزید وہ مرغیوں کی خوبیاں گنواتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی یہ بھی بڑی خوبی ہے کہ یہ رزق کی تلاش خود کرتی ہے، چونکہ مصنف کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مرغیوں کے کھلانے کے لیے کیا چیز ہوگی ہمارے پاس، تو اس نے کہا یہ تو اپنا رزق خود تلاش کرتی ہے، کنکر وغیرہ کھا کر گزارا کر لیتی ہے۔ جب انہوں نے مرغیوں کی تعریفیں کی تو مصنف نے سوال کیا کہ آخر وہ مرغیاں بیچنا کیوں چاہتے ہیں۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ اصل میں ان کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، تو آدھے گھر میں پہلے ہی مرغیاں رہتی ہیں، تو مہمانوں کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی۔ بہرحال مصنف
اس ہمسائے کی دلیلوں کے آگے زچ ہو کر انہوں نے مرغیاں خرید لی۔ اب مصنف جانوروں کے بارے میں جو ان کی سوچ تھی وہ یہ تھی کہ انسان جانور اس لیے پالتا ہے کہ جانور اپنے مالک کو پہچانے اور اس کی قدر کرے، اور اسی بات سے انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ اور انہوں نے مثالیں بھی دی کہ ہاتھی جو ہے وہ اپنے سوار کا اور اپنے جو فیل بان ہے جو ہاتھی پکڑنے والا ہے اس کے آکس کو سمجھتا ہے، اشارہ جانتا ہے۔ کتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور جیسے مالک آتا ہے تو اس کے آگے دو ملانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح طوطا بھی اپنے مالک کی پہچان رکھتا ہے، لیکن مصنف سمجھتا ہے کہ مرغیوں کی آپ جتنی مرضی خدمت کر لیں، اس کو اس کی غذا کا اس کا جتنا بھی خیال رکھیں، لیکن مرغیاں کبھی بھی انسان سے مانوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح مصنف نے ایک اور غلط فہمی کا ازالہ بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرغا ہمیشہ صبح فجر کے وقت ہی اذان دیتا ہے، جبکہ مصنف کہتے ہیں کہ ان کا تجربہ تو یہی ہے کہ جیسے ہی ہم سونے لگتے ہیں تو اس کی اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اور مصنف نے یہ بات بھی بڑی مزاحیہ اور طنزی انداز میں کی ہے کہ مرغے کی آواز اور اس کی جسامت میں تقریباً 100 گنا کا فرق ہے، کہ اس کی آواز اس کی جسامت سے 100 گنا زیادہ ہے۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ اگر گھوڑے کی آواز بھی اسی تناسب سے زیادہ ہوتی تو شاید جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ مصنف نے مزید لکھا کہ جیسے ہی گھر میں مرغیاں آئیں تو بیگم مرغیوں سے مانوس ہو گئی، اور حتیٰ کہ مصنف کے بقول ان کا خیال بھی بیگم کو نہ رہا۔ اور ایک دن جب مصنف نے تنگ آ کر، جب بارش ہو رہی تھی اور مرغے اور چوزے مصنف کے بیڈ کے اوپر تھے، تو مصنف نے تنگ آ کر بیگم کو کہا کہ آج فیصلہ کر لیتے ہیں، یا تو اس گھر میں رہوں گا یا مرغیاں رہیں گی۔ تو بیگم نے گھبرا کے کہا کہ آپ اس بارش میں کہاں جائیں گے؟ اسی طرح مصنف نے اپنے 1.5 سالہ تجربے کا نچوڑ لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرغیاں ڈربے اور ٹاپے میں رہتی ہیں، لیکن مصنف کہتا ہے کہ اس کا 1.5 سالہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ مرغیاں ڈربے اور ٹاپے کے علاوہ ہر جگہ رہتی ہیں۔ اور 1.5 سال میں وہ کہتے ہیں ہم نے وہ مناظر دیکھے جو بیان نہیں کیے جا سکتے۔ آخر میں مصنف نے پریشان حالوں کو مشورہ بھی دیا ہے کہ وہ لوگ جو دنیاوی پریشانیوں سے تنگ آ کر خودکشی کا ارادہ کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مرغیاں پال لیں۔ جب وہ مرغیاں پالیں گے تو ان کی زندگی کے اندر وہ مصیبتیں آئیں گی کہ ان کو اپنی گزری ہوئی زندگی جنت کا نمونہ محسوس ہوگی۔ عزیز طلبہ، اگر آپ ان نکات کو آپس میں مربوط کر کے پیراگراف کی صورت میں لکھیں تو اسی سے خلاصہ بن جاتا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔